شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، لیکن ان کو خیال تک نہیں آیا کافروں کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، کافروں کے بچوں کو قتل نہ کرنا، کافروں کے کمزور بوڑھے لوگوں کو اور معذور لوگوں کو قتل نہ کرنا۔ اسلام نے مسلمانوں کو حکم فرمایا، مسلمان اسی کے مطابق آج بھی عمل کر رہے ہیں کہ پاکستان نے عام بمباری نہیں کی، عوام پر بمباری نہیں کی، اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئیں گے جب تک مسلمان کے مد مقابل کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو جیسے ہی پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا، بھارت کی فوج پر حملہ کیا، میزائل داغے ان کی کئی چوکیوں کو تباہ کر دیا، ان کے کئی الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل محمد المصطفی وعلی أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ کافر اپنے وعدے توڑ دیں، اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، اگر وہ کافر تمہارے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم تمہارے خلاف مقابلہ نہیں کریں گے، ہم تمہارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہر حال میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے معاہدہ کو توڑ دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے بڑوں سے قتال کرنا۔ او مجھ پر ایمان رکھنے والوں، آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والوں، فقاتلوا أئمة الكفر، تو کافروں کے بڑے سرداروں سے، کافروں کے بڑے بادشاہوں سے،
کافروں کے بڑے پیشواؤں کا مقابلہ کرنا، ان کا جنگ کرنا، ان سے جنگ کرنا اور ان سے میدان قتال میں، میدان جہاد میں مقابلہ کرنا۔ انہم نووا ایمان لہم لعلہم ینتہون، تاکہ وہ معاہدہ توڑنے سے باز آ جائے، تاکہ تم پر ظلم و ستم کرنے سے باز آ جائے، تاکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے سے باز آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ کافر اس وقت تک معاہدہ توڑنے سے باز نہیں آتے، معاہدہ کے مطابق چلنے سے، معاہدہ کے مطابق اس وقت تک نہیں چلتے، معاہدہ پر اس وقت تک عمل نہیں کرتے جب تک مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، جب تک مسلمان ان کے دانت نہیں توڑیں گے، ان کے دانتوں کو کھٹا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، جیسا کہ پہلے انڈیا نے پاکستان سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان پر بمباری نہیں کریں گے، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کہ اچانک بھارت نے، بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کر دیا، مدارس پر حملہ کر دیا، مدارس پر بمباری کر دی، کتنے لوگ، کتنے عوام کے لوگ شہید ہو گئے، کتنے مسلمان شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، لیکن ان کو خیال تک نہیں آیا جبکہ اسلام نے حکم فرمایا مسلمانوں کو خیال کرنا کہ کافروں کی عورتوں پر حملہ نہ کرنا، کافروں کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، کافروں کے بچوں کو قتل نہ کرنا، کافروں کے کمزور بوڑھے لوگوں کو اور معذور لوگوں کو قتل نہ کرنا۔ اسلام نے مسلمانوں کو حکم فرمایا، مسلمان اسی کے مطابق آج بھی عمل کر رہے ہیں کہ پاکستان نے عام بمباری نہیں کی، عوام پر بمباری نہیں کی، بھارتی عوام کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، بھارتی عوام میں سے بچوں کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، بھارتی عورتوں کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، بھارت کے کمزور لوگوں پر بمباری نہیں کی، جیسا کہ بھارت نے پاکستان کے کمزور لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے لوگ باز نہیں ہیں کہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں ہیں کہ جب تک مسلمان کے مد مقابل کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو جیسے ہی پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا، بھارت کی فوج پر حملہ کیا، میزائل داغے ان کی کئی چوکیوں کو تباہ کر دیا، ان کے پاکستان نے بھارت کے کئی جنگی جہازوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بھارتی حکمرانوں کو اب بات سمجھ میں آئی ہے، معافی مانگنے لگے ہیں، شکست کو تسلیم کر لیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں کے بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے سرداروں سے قتال کرنا تاکہ یہ اپنے ظلم و ستم سے باز آ جائیں، معاہدے توڑنے سے باز آ جائیں۔